حضرت علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا تصلوا علیہ الصلاۃ البترا، یہ آدھا درود نہ پڑھا کرو۔ میاں جب درود پڑھنے چلو انکمپلیٹ درود نہ پڑھو۔ صحابہ کرام نے عرض کی ما ہی الصلاۃ البترا، آمنہ کے لال یہ آدھا درود کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد ولا تقولون وعلی آل محمد۔ آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، نماز کے لاش میں کیا رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ مفتی منصور صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کیجئے، بتائیں گے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے لیکن لاش میں جا کر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں۔ چونکہ ایک سید زادے کا، سرکار کی اولاد کا، حضرت فاطمہ الزہرا کے لال کا، مولا کائنات کے فیض و کرم کا، حسنین کریمین کی کرامت کا نام حضرت بابا تاج الدین ہے۔ اس مناسبت سے میں اس فضیلت کو بیان کر رہا ہوں۔ نماز کے آخر میں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، وعلی آل محمد پڑھتے ہیں۔ یہاں مفتی اکبر صاحب بیٹھے، ایک مسئلے کو کلیئر کر دوں تاکہ بعد میں آپ بات کے اندر مزید زینت اور آراستگی پیدا ہو جائے۔ ان کو کسی نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا تم نمازوں کے بعد اپنی مسجدوں کے اندر درود و سلام پڑھتے ہو، حالانکہ قرآن میں اللہ نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس طرح گمراہ کرتے ہیں لوگ، قرآن پاک کی آیت کو پیش کر کے مغالطے دیتے ہیں، کہا مسجد اللہ کے لیے ہے، اور جب مسجد اللہ کے لیے ہے رب کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے مولانا میاں یہ بتائیے آپ نے نماز فجر پڑھ لی ہے، کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مسجد تو اللہ کے لیے ہے لیکن اس کے بعد آپ رسول اللہ کو پکار رہے ہیں، جواب کیا دیں گے؟ اس نے یہی اعتراض کیا تھا، میں ایک جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، وہ کہتا ہے ایسا بولنا شرک ہے، مسجد کے اندر یا رسول اللہ بول دیا یا غوث آدم بول دیا شرک ہو گیا۔ میں نے کہا اگر تیرے اعتبار سے شرک ہے تو تو یہ شرک نماز کے اندر کرتا ہے، اس لیے کہ تو بھی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی یہ دنیا کا تحفہ نہیں ہے، معراج کا پاکیزہ تحفہ ہے۔ جب میرے نبی نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تب رب قدیر نے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم نے کہا بدعقیدہ ہوش کے ناخون لے، جب تک ہم جیسے غلام زندہ ہے انشاءاللہ رب قدیر نے چاہا جب تک اس طرح کی ٹیم اور جماعت موجود ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے کبھی تم ہٹا نہیں سکتے، وہابیت پھیلا نہیں سکتے، بدعقیدگی کو رواج نہیں دے سکتے۔ ابھی تو یہ غلام زندہ ہے اور جس طرف غلام چاہتے ہیں تمہاری دھجیاں اڑا کے رکھ دیا کرتے ہیں، تمہاری عقلیں ٹھکانے لگا دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میں نے کہا اگر شرک کی بات کر رہا ہے تو سن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب تک تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ تو اس وقت تیری زبان بول رہی ہو کچھ اور تیرے دل میں ہو خیال کچھ اور۔ کہا کیا؟ فرمایا احذر شخص فی نفسی کا ثم قل السلام علیکہ ایھا النبی۔ فرمایا جب السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں پڑھا کرو اس سے پہلے نبی کی ذات کو اپنے دل میں حاضر کر لیا کرو، اس کے بعد پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی، تاکہ یہ خیال آ جائے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، نبی کو سلام پیش کر رہا ہوں، مصطفیٰ سامنے ہے، میری طرف سے سلام جا رہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بدعقیدہ دہلوی کی پول کھول کے یہ بتا دیا کہ نمازوں میں خیال مصطفیٰ سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔